دیکھیں یہ مسجد جو قبلت ہے، یہ یہاں پر ایک گنبد ہے، قبلہ اس طرف ہے، ابھی کا جو قبلہ ہے نا یہ اس طرف ہے جی جی، اور جو پیچھے والا قبلہ جو یعنی پہلا جو قبلہ تھا وہ اس طرف تھا، اپوزٹ اپوزٹ سائڈ، بالکل اپوزٹ۔ جب رسول خدا پر وحی نازل، رسول خدا یہاں پر آئے تھے، دعوت دی گئی تھی رسول خدا کو یہاں پر آئیے آپ ہمارے ساتھ میں کھانا کھائیے گا، سمجھے۔ ایک مومنہ کا گھر تھا، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، مومنہ کا گھر تھا، اس نے اپنے بیٹے کے انتقال پر رسول خدا کو بلایا تھا کہ آپ آئیے اور فاتحہ خانی وغیرہ سمجھے، کھانا ساتھ میں کھائیں گے سمجھے۔ تو رسول خدا کچھ مومنین کے ساتھ میں، اس میں خاص امام علی بھی شامل تھے اور کچھ لوگوں کے ساتھ رسول خدا یہاں پر لے کر آئے سمجھے۔ اور جب یہاں پر ظہر کا ٹائم ہوا تو رسول خدا نے کہا نماز پڑھنی ہے، ہمیں یہاں پر نماز پڑھنی ہے، تو کہا بسم اللہ، آپ ایک جگہ بتائے گی کہ وہاں پر رسول خدا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے نماز رسول خدا نے شروع کی، پہلی 2 رکعت نماز پڑھی، اسی درمیان میں رسول خدا کے اوپر آیت نازل ہوئی، آیت نمبر اگر میرے ذہن سے اگر نہ نکلتا ہو تو سورہ بقرہ کی آیت تھی اور آیت نمبر 164 شاید 164 سمجھے، اور اس کا اندر مفہوم اس کا یہ ترجمہ اس کا یہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے نظر کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے کچھ وحی نازل ہو، کہ میں آسمان کی طرف آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہوں سمجھے، اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے چہرے کو اس طرف موڑ لیجئے جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے سمجھے۔ تو پسند کیا تھا رسول خدا کو؟ رسول خدا پسند تھا کھانے کعبہ۔ جب رسول خدا مکے میں بھی جب عبادت کرتے تھے تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں بیت المقدس بھی ہو اور اسی ڈائریکشن میں کھانے کعبہ ہو، یعنی کھانے کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی ڈائریکشن میں ہو، قبلہ اول اور قبلہ ثانی دونوں قبلہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہو تو وہ نماز پڑھ سکے۔ رسول خدا ایسی جگہ پہ مکے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد یہ مشکل ہوا رسول خدا کو۔ لوگ آتے تھے یہودی لوگ رسول خدا کے پاس اور تانا دیتے تھے کہ آپ کا تو کوئی قبلہ ہے ہی نہیں، آپ ہمارے قبلے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، آپ ہمارے قبلے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ رسول خدا کو بات بہت ہی ناگوار گزرتی تھی، رسول خدا سے ہمیشہ فریاد کرتا پروردگارا مجھے وہ قبلے کی طرف مجھے موڑ دے کہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے چہرے کو موڑ دیجئے اس قبلے کی طرف جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور آج کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دے دیجئے کہ اسی کی طرف دیکھ کر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ وہ جگہ ہے یعنی مسجد الحرام، نام بھی لیا گیا، مسجد الحرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو موڑ دیں۔ تو رسول خدا نماز پڑھتے تھے جیسے کہ رسول خدا نماز پڑھ رہے سمجھے، تو ایگزامپل سمجھے کہ ایسے ہی جیسے رسول خدا نے نماز کو یعنی قبلے کی طرف یعنی یہ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہے، رسول خدا نے نماز شروع کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے اپنے آپ کو موڑ دیا، بالکل اپوزٹ سمجھے۔ تو اس وقت جو نماز کے لیے پیچھے جو کھڑے تھے امام علی صلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول خدا کے پیچھے کھڑے تھے، تو اب کیا کیا امام علی نے خود اپنے آپ کو موڑ لیا، ہاں تو کیسے کیا پھر امام علی نے کیا نماز کو توڑ دیا؟ ہاں دیکھیے امام جیسے ہی رسول خدا نے اپنے آپ کو موڑا تو امام علی صلاۃ والسلام بھی رسول خدا کے پیچھے آ کر ایسے کھڑے ہو گئے، بالکل سب کی نماز باطل ہوئی، لوگوں نے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر جتنے لوگ تھے سب نے نماز توڑ دیا، سب نے توڑ سوا امام علی علی کی کی، سب نے نماز توڑا اور کہنے لگے کہ یہ کیا نماز کا مذاق بنا کے رکھا ہے سمجھے۔ رسول خدا کو طعنت دیا گیا، رسول خدا کا برا بلا کہا گیا کہ کیا یعنی نماز کے مذاق بنا کے رکھا ہے سمجھے، یہ سمجھے، لیکن رسول خدا کوئی کام نہیں کرتے سوا اللہ کے حکم سے۔ امام علی سے سوال کیا کیوں آپ نماز نہیں توڑے، دوسرے سب تو توڑ دیے، تو امام علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے اور یقین ہے مجھے کہ میرا جو رسول کام کرے گا وہ اللہ کے حکم سے کام کرے گا سمجھے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا چاہے بستر کے اوپر ہو سمجھے، جو کام کرے گا میرا رسول وہ اللہ کے حکم سے۔ تو جب رسول خدا نے اپنے آپ کو موڑا تو میں نے بھی اپنے آپ کو رسول خدا کے پیچھے موڑ کے نماز کو میں نے رسول خدا کے ساتھ میں مکمل کی۔ تو 2 قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا شرف 2 ہی انسان کو ملا، ایک رسول اللہ کو اور دوسرا